بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الصلوات. خداوند متعال نے ہر قسم کے قانون کو بیان فرمایا ہے جس میں انسانیت کی نجات ہے. اللہ نے ایسا ہی نظام تشکیل دیا ہے، پیش کیا ہے. گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کا جو کام بھی ہے وہ حکمت کے مطابق ہے. اللہ کی صفت عدالت ہے. الذی او اللاتی لا تنفک عنہ. صفت عدالت ایسی صفت ہے جو اللہ سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ صفت عدالت کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی ہے اللہ سے، اس کا مطلب ہے کہ ایک واحد ذات ہے جو ہمیشہ سے عادل ہے اور ہمیشہ عادل رہے گا. مخلوق میں سے کوئی بھی ہو کبھی کبھار کوتاہی ہو جاتی ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ نہ کہا جائے احترام میں کہ ظلم کیا ہے، لیکن بعض اوقات یا انصاف نہیں کیا گیا. لیکن اللہ کے بارے میں ایسا کہنا کہ اللہ نے نعوذ باللہ انصاف نہیں کیا ہے وہ گناہان کبیرہ میں سے ہے. یہ اللہ کی شکایت ہے. خداوند متعال نے ہماری رہنمائی کے لیے بہت ساری چیزیں نازل کی ہیں، بہت سارے انبیاء، بہت سارے نمائندگان بھی اللہ نے بھیجے ہیں. لیکن ہم نے یا ہم سے پہلے لوگ جو بھی تھے انبیاء کو دیکھتے بھی تھے، زیارت بھی کرتے تھے، انبیاء کی گفتگو بھی سنتے تھے، لیکن انبیاء کی باتوں کا اعتراف اور اقرار نہیں کرتے تھے. بلکہ اس سے بڑھ کر ایک تو معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ایک آدمی مجھے کوئی بات کرتا ہے، میں اس کو نہ مانوں، ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن یہ ہو کہ میں اسلحہ یا ڈنڈا لے کر اس کے سر پہ چڑھ جاؤں کہ یہ مجھے باتیں سناتا ہے، اس کو اصل راستے سے ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. یہ کیوں نوبت آتی ہے انسان کے اندر؟ یہ عناد اور تعصب کی وجہ سے آتی ہے. اور علماء تشریح فرما ہے تعصب ایک ایسی بیماری ہے جس نے بہت ساری اقوام کو تباہ و برباد کیا ہے. تعصب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کی بری بات کو بھی اچھا سمجھے
اور مد مقابل کی اچھی باتوں کو برا قرار دے، اس کو عصبیت کہتے ہیں، اس کو تعصب کہا جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں فلاں بڑا متعصب شیعہ ہے تو یہ لفظ مثبت انداز میں ہوتا ہے، یہ معنی نہیں ہوتا جو میں نے ابھی تعصب کا کیا ہے، بلکہ یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ بڑا پکا پیڈا شیعہ ہے، کٹڑ شیعہ ہے اور اپنے عقیدے پہ قائم ہے، اس سے کبھی ہٹا نہیں ہے اور نہ ہی ہٹے گا، اور مخالف کی خراب باتوں کو کبھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن مطلقاً جب تعصب کی تعریف کی جاتی ہے تو وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ تو جب یہ تعصب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کوشش کرتا ہے، ہر وقت اسی تاڑ میں رہتا ہے کہ میں نے مد مقابل کو ختم کرنا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے کہ وہ حق پہ ہے یا حق پہ نہیں ہے، اس کی بات کیسی ہے، بلا دلیل ہے یا بالدلیل کہہ رہا ہے، اس کی بات عقلی ہے یا عقلی نہیں ہے، تو ان باتوں کی طرف متوجہ ہی نہیں رہتا، سوتا ہے تب بھی اس کے ذہن میں ہے کہ فلاں اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کی زبان کو کاٹا جائے، اس کو خاموش کروایا جائے۔ اور اگر کسی محفل میں بیٹھے کسی سے مشورہ کرتا ہے تو پھر بھی اسی فکر میں ہے کہ مد مقابل کو، اور ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہو چکا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حق بات کون کر رہا ہے، اس نے بات دلیل سے کی ہے، بس ہم نے یہ ذہن میں رکھ لیا ہے کہ فلاں صاحب نے غلط بات کی تھی، اب اچھی بھی کرے گا تو ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارا ذہن اس کے خلاف بن چکا ہے۔ اور جو آدمی کسی کے ساتھ ہو گیا، اب اس نے ایک بات اچھی سنی تھی، اس کے دل کو بھا گئی، اس نے اس کو مان لیا، اب سینکڑوں باتیں وہ غلط کرتا رہے، اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، اس نے سوچا اب یہ ہی اچھا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس نے اس کو اچھا ماننا ہے، اس کو برا ماننا ہے، جبکہ اللہ یہ نہیں کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا تتدبرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو، افلا تتفکرون، کیا فکر کو بروئے کار کیوں نہیں لاتے ہو۔ اللہ نے یہ تمام قوتیں اور صفات تمہارے اندر رکھ دیے ہیں، اب غور کرو، فکر کرو۔ اس طرح سے ہو جانا یہ جمادات کی علامت ہے، حساس اور متحرک کی علامت نہیں ہے کہ بندہ ایک بات پہ جم جائے، اب دوسری بات حق ہے نہ حق ہے جیسی بھی ہے میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور متکلم کو، قائل کو اس راستہ سے میں کوشش کروں گا کہ ہٹاؤں گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہوئی، آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، پیغمبر کے بعد آج تک بہت سارے مسلمان اس بات کا شکار ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو مروانے کے لیے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے حکومت لینے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہم نے یہود و نصارہ سے مدد لی ہے، اور تاریخ گواہ ہے۔ اس کو تعصب کہتے ہیں، اس کو جمود کہتے ہیں، جو بہت ساری قوموں کو یہ جمود اور تعصب برباد کر گیا اور لوگ بیدار نہ ہوئے، اور آج تک یہی صورتحال ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایک ملک ہے، اسلامی ملک ہے، وہاں پہ اسلامی نظام ہے، یہ واحد ملک ہے آپ کا دنیا کا جہاں پہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے پہلے امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور یہاں سے شروع ہو کر آخری امام کا نام محمد مہدی ہے۔ یہ پہلا ہے ملک جس میں
آپ کو ایسا نصاب پڑھایا جاتا ہے، وہاں کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے جو نصاب ائمہ اور رسول کے منہ سے نکلا ہوا ہے، وہ فرامین پڑھائے جاتے ہیں، وہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کے حالات خراب ہو چکے ہیں تھوڑے بہت، لیکن بہرحال کنٹرول کرنے کی کوشش ہے، اللہ کرے گا قابو میں حالات آ جائیں گے۔ تو اس ملک کو خراب کرنے کے لیے اندر کے مؤمنین اور مسلمان کفار سے مدد لے رہے ہیں، اور جس نے بھی دشمن سے اپنے ساتھیوں کے خلاف مدد مانگی ہے اس نے کبھی عزت نہیں پائی ہے۔ آپ نے ایک جملہ فیس بک پہ پڑھا ہوگا، کئی بار آتا ہے، بلکہ یہ روایات کا مضمون اور نتیجہ ہے کہ جو باعزت آدمی ہوتا ہے، اچھا آدمی ہوتا ہے، اور خاندانی پس منظر اس کا اچھا ہوتا ہے، ضمیر اچھا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے دوست کا مخالف بھی ہو جائے تب بھی دشمن کی صف میں جا کر کھڑا نہیں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے دوستی کا خیال رکھتا ہے۔ تو بہرحال جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں بہت ساری صفات کو اللہ نے بیان کیا، اور جو صفات ہیں ان لوگوں کی اللہ تعالی نے ان کے بدلے میں ان کو 3 سزائیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ابھی تک ٹائم ہے، ابھی سے گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے کچھ حضرات نے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ تو یہ اس آیت میں لوگوں کی کچھ علامات، کون لوگ؟ جو کافر تھے، پہلا کفر اور انکار کیا تھا؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ میں نے اس دن بیان کیا تھا کہ آیات سے مراد یہ قرآنی آیات ہیں یا جو بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، جو اللہ کی ذات کے لیے دلیل بنتی ہے، انبیاء کی سچائی کی دلیل بنتی ہیں، وہ ساری آیات کہلاتی ہیں۔ ایک تو یہ علامت ہے ان کی، دوسری یہ ہے کہ انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ میں نے کہا ہے کہ یہ ہے کہ انبیاء کی بات نہ مانیں آپ، زیادہ سے زیادہ کہہ دیں ہم نہیں مانتے، لیکن قتل کرنے کی وجہ وہ تعصب ہے، اندرونی عناد ہے، اندرونی تکبر ہے، اندرونی فرعونیت ہے، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، یہ کیفیت انسان کو ابھارتی ہے کہ مد مقابل کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک بات، کبھی کبھار مجھ جیسے چھوٹے مولانا طالب علم گھبرا جاتے ہیں کہ جناب ہماری عزت نہیں ہوتی، ہماری توہین کی جاتی ہے، وہاں گئے تو یہ ہمارے ساتھ ہوا۔ تو میرا خیال ہے یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے مطابق تکلیف بھی محسوس کرتا ہے۔ اب جو اللہ کا نبی ہو، اللہ کا نمائندہ ہو، ایک تو اس کو جھٹلا دیا جائے، دوسرا اس کی بات کو نہ مانا جائے، اور اس سے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب قتل سے تو بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ قتل بھی توہین امیز انداز میں کیا جاتا تھا انبیاء کا، بغیر بلا وجہ کہ اللہ فرما رہا ہے بغیر حق، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی تھی، بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے ساتھیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آج کی یہ باتیں اگر کوئی آپ کو مقصر کہے، آپ کو کوئی غالی کہے، آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، بہرحال تو یہ باتیں تو چھوٹی ہیں، ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے راستہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر حق راستہ ہے تو اس پہ چلتے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے راستے پہ چلتے رہو، میں اللہ ہو کر تمہاری مدد کرتا رہوں گا،
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم بھی رکھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اتنا مضبوط کر دوں گا کہ تمہارے قدم کبھی نہیں پھسلیں گے اور نہ ہی لڑکھڑائیں گے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں راہ خدا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بالاخص سید حیدر فیاض علی کے والدین، سید علی ذوالقرنین صاحب کی مرحومہ بیٹی